أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، اکتائی و تنہائی، بادشاہی اور شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے. اس اللہ کی مختصراً حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق سے جس عنوان کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا عزم کیا ہے وہ ہے برے شخص کو قریب کرے. برے شخص کو قریب کرے. اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. آج معاشرے کے اندر بہت قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور بہت قسم کے الفاظ اور محاورے استعمال کیے جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ برائی سے نفرت کرو، برے لوگوں سے نفرت مت کرو. حالانکہ یہ اسلام نہیں کہتا ہے. ہمیں برائی سے بھی نفرت کرنی ہے اور برے لوگوں سے بھی نفرت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برے لوگوں کو اپنے سے ہم قریب دور کر دیں اور قریب نہ کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ نیکی اور بدی کی جو کشمکش ہے یہ ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی. ہمیشہ اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے. اچھے لوگوں کے اندر بھی کچھ برائیاں ہوں گی، برے لوگوں کے اندر بھی کچھ اچھائی اور خوبیاں ہوں گی. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ برے لوگوں کو دور نہ کریں، بلکہ برے لوگوں سے نفرت ضرور کریں لیکن انہیں ہم اور آپ قریب رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 63 میں، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی ہے، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین یلعن اللہ ما فی قلوبہم. ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری دی گئی؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، آپ ان سے نفرت ضرور کریں، لیکن وَعِظْهُمْ، آپ انہیں نصیحت کریں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا،
اور ان لوگوں کو دل میں اترنے والی اور دل میں اثر ڈالنے والی بات کہا کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے منافقوں کے بارے میں کہ منافقوں کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، لہذا آپ ان سے چونکہ وہ کفر کر رہے ہیں، وہ برائیوں کو انجام دے رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ ان سے ضرور کنارہ کشی اختیار کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ان سے نصیحت بھی کریں، ان کو قریب بھی کریں اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو باتیں ان کے دل تک پہنچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے کہا سورۃ الحجر آیت نمبر 85 میں فاصفح الصفح الجمیل، یعنی حسن اور خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 28 میں فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آپ ان لوگوں سے عمدگی اور نرمی سے بات کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا حکم دیں اور پھر آپ اس پر ڈٹ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام آیتوں میں، اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جسے ہمیں اور آپ کو یہ بات کی تعلیم یا اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ درس دیا جا رہا ہے، اور یہ درس کوئی زمین کا درس نہیں ہے، آسمانی درس ہے کہ آپ ان لوگوں سے اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ آئیے اس ضمن میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کو کس طریقے سے قریب کیا۔ مسند احمد، امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے مسند احمد، اور ان کی جو مسند احمد ہے 21,708 نمبر کی حدیث، اور اسی حدیث کو امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 370 نمبر حدیث پر نقل کرتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے اِذَنْ لِي بِالزِّنَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے، میں اسلام میں رہوں گا، نماز پڑھوں گا، سارے نیک اعمال کو انجام دوں گا، لیکن مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کس نے کہا؟ ایک نوجوان شخص نے۔ صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے، صحابہ اکرام بڑے غصے میں آئے، لب کے اس کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے نبی سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ اکرام سے کہا کہ رک جاؤ، تم ذرا دور ہو جاؤ۔ اس آدمی کو قریب کیا، کہا اس کو قریب لاؤ۔ ایک برائی کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نہیں کہا۔ ہم اور آپ رہتے تو نہ جانے گالی گلوچ کا استعمال کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی بہت کچھ دھمکایا، ڈانٹا، لیکن نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تم ذرا دور جاؤ، اور اس اجازت مانگنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کر لیا۔ اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذہن سازی کی اور ایک کے بعد دیگر 5 سوالات کیے، کہ ان 5 سوالات کا جواب دے دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہاں پر اس برے عمل کو انجام دینے اور اس انجام سے روکنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کا ذہن بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سوال کیا، بتاؤ اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، کیا اس بدکاری کو تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کوئی آدمی آ کر تمہاری ماں سے بدکاری کرے، زنا کرے، تم پسند کرو گے؟ اس کی طرف سے جواب آیا، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کی قسم میری ذات آپ پر قربان ہو جائے، اے اللہ کے رسول میں یہ آپ سے یہ بات میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا کہ میری ماں سے کوئی بدکاری کرے۔ دوسرا سوال،
آپ نے کہا، اس کے جواب میں کہا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اسی طرح تمام لوگ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کو پسند نہیں کریں گے۔ دوسرا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، أَفَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، کیا تم اپنی بیٹی سے بدکاری اگر کوئی کرے تم پسند کرو گے؟ اس نے پھر وہی کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ تیسرے مرتبہ کہا أَفَتُحِبُّ لِأُخْتِكَ، کیا تو اپنی بہن سے، اپنی بیٹی کے بعد اپنی بہن سے؟ کہا نہیں۔ أَفَتُحِبُّ لِأَمَّتِكَ، کیا اپنی پھوپھی سے؟ کہا نہیں۔ کہا أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، کیا تم اپنی خالہ سے بدکاری کو پسند کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو اس کی طرف سے کیا جواب آیا؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداکا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اس کام کو کسی کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذہن سازی کی، کہا کہ تم جس سے بدکاری کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذہن سازی کی، اس نے نفرت، اتنی نفرت آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور قریب کیا، اس پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کے دل کو تو پاک کر دے، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ یہ تین دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے، اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ اس دعا کو پانے کے بعد، ذہن سازی ہو جانے کے بعد، بدکاری اور زنا تو درکنار، کسی غیر عورت کی طرف اپنی نظر کو بھی اپنی زندگی پر اٹھا کر نہیں دے گا۔ یہ ذہن سازی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدکار آدمی کو دور نہیں کیا، قریب کیا، سمجھایا، اور پھر سمجھانے کے بعد اس طرح سے بات سمجھ میں آئی جس کو اللہ رب العالمین نے قول بلیغ سے تعبیر کیا۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھائیے اور ایسی بات سمجھائیے کہ اس کے دل کے اندر یہ اثر کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے، برائی کر لیتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگ لیتا ہے، رو رو کر کے اللہ سے معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن معاشرے کے لوگ اسے معاف نہیں کرتے۔ ہمارا اور آپ کا یہ معاشرہ ہے کہ معاف نہیں کرتے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ جو تاریخ ساز واقعہ ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جو تاریخ ساز جملہ ہے، میں آپ کے سامنے سناؤں۔ اس حدیث کو آپ نے، اس واقعہ کو آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1695 میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جس کا نام تھا معاذ بن مالک، معاذ بن مالک ایک ایسے صحابی تھے جن سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا تھا، اس سے زنا ہو گیا تھا، کوئی گواہ موجود نہیں تھا، کیونکہ اسلام میں شریعت کی جو سزا ہے اس کو معافی کے لیے اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن معاذ بن مالک کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فاستغفر اللہ واتوب الیہ، تم یہاں سے لوٹ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ معاذ بن مالک عدالت رسول سے جاتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد پھر وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں معاف کر لے، توبہ کر لے، یہاں سے لوٹ جا۔ پھر کچھ دور جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں،
اس طرح سے انہوں نے 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ کیا۔ 4 مرتبہ جب وہ آئے عدالت رسول میں، آ کر کے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما اطہرک، میں تجھے کس گناہ سے پاک کروں؟ تو نے تو گناہ ابھی تک ہمارے سامنے وہ گناہ آیا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا من الزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدکاری سے مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی نہیں کہا کہ جاؤ اس کو رجم کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے۔ تحقیق دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے ابکا مجنون، کیا تو دیوانہ ہے؟ دماغی توازن تو درست ہے۔ دوسرا سوال آتا ہے کہ کیا یہ شرابی ہے؟ نشہ آور اشیاء کا استعمال کیا ہے کیا، جس کی وجہ سے اول فول بک رہا ہے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، اپنے منہ کو اس کے مائز بن مالک کی طرف کرتے ہیں اور سونگتے ہیں، اللہ کے رسول یہ شرابی نہیں ہے۔ جب دونوں طرف سے جواب آتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو یہ شخص شرابی ہے اور نہ ہی دیوانہ ہے، بلکہ اپنے ہوش و حواس میں یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ اسے رجم کر دو۔ رجم کرنے کا حکم دیا۔ رجم کر رہے تھے صحابہ کرام چند افراد مل کر کے، اتنے میں مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے دوڑ کر کے اپنی جان کی کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ رجم کا حکم ہو گیا۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے مائز بن مالک رضی اللہ عنہ، لیکن لوگوں نے پھر بھی پکڑا، صحابہ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسے رجم کر دیا۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حلا ترکتموہ، تم لوگوں نے اسے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ لعلہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ، شاید کہ وہ اللہ سے توبہ کر لیتا اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اسے قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ ساز جملہ کہا، یہ تو تاریخ ساز واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنے جرم کا عدالت نبوی میں آ کر اقرار کیا۔ تاریخ ساز جملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبة لو قسمت بین امت لوسعتهم، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو ایک پوری بستی میں تقسیم کر دی جائے، اس کی توبہ کو پوری بستی میں تقسیم کر دی جائے، ایک سے ایک گنہگاروں میں تقسیم کر دی جائے، تو سب کو لے کر کے یہ توبہ جنت میں چلی جائے گی۔ اتنی بہترین انہوں نے توبہ کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا معاشرہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے ہم معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کی مدد مت کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، 6781 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، شراب پینے والا شرابی کو لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ کسی نے جوتے سے، کسی نے ہاتھ سے، کسی نے کپڑے سے مارنا شروع کیا۔ جب وہاں سے جانے لگا وہ شخص تو ایک شخص نے کہا قال رجل ما له اقزاه اللہ، اس آدمی کو کیا ہو گیا؟ بار بار شراب کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے، یہ شراب پیتے جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ اس آدمی کو رسوا کر دے، یہ بد دعا، اللہ اسے کیا کرے؟ رسوا کرے، یہ شرابی ہے، اسے رسوا کر دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکونوا اون الشیطان علی اخیکم، اپنے بھائی پر شیطان کو مدد مت کیا کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے رسوا اور ذلیل کی دعا کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اگر کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ اسے اللہ ذلیل کرے، رسوا کرے، تو شیطان کو یہ سپورٹ ملتا ہے، شیطان کو تعاون اور اس کو مدد ملتی ہے، لہذا کسی کے حق میں ہم اور آپ یہ جملہ استعمال نہ کریں۔ حالانکہ یہاں پر ایک شرابی تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایسا مت کہو، بد دعا مت دو، بلکہ اسے کہو اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ آپ نے برے لوگوں کو قریب کیا، دور نہیں کیا۔ اگر کوئی انسان ایک کنواں میں گر جائے، کسی کھائی میں گر جائے، پورے بستی والے جمع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس کو اٹھانے کے لیے، اس مصیبت سے بچانے کے لیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا گزر ایک گنہگار شخص کے پاس سے ہوا۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ابو درداء کا گزر ایک گنہگار شخص سے ہوا۔ وہاں پر چند لوگ تھے اور اس کو گالی گلوچ کر رہے تھے کہ تمہیں اس طرح سے تم برائی کرتے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یعنی الٹ پلٹ کی باتیں کہہ رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے۔ اور اتفاق سے ابو درداء رضی اللہ عنہ کا گزر اسی طرف سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ برائی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا، ارأیتم لو وجدتموہ فی قلیب الم تکونوا مستخرجیہ، تم لوگ بتاؤ اگر یہ آدمی کنواں میں گر جاتا، کسی کھائی میں گر جاتا، تو کیا تم اس کو اٹھاتے نہیں؟ کہا کیوں نہیں اٹھاتے، ہم تو اٹھاتے۔ تو اس وقت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کنویں میں گر جانے سے اتنے پورے گاؤں والے مل کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہے، تم اٹھانے کی کوشش نہیں بلکہ اس کو اور دلدل میں اور نیچے پھنسنے کی تم باتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا فلا تسبوا اخاکم واحمدوا اللہ الذی عافاکم، تم اپنے بھائی کو گالی گلوچ مت کرو بلکہ اس اللہ کا شکر ادا کرو، اس اللہ کی تعریف کرو جس اللہ نے اس گناہ سے تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ جس نے گناہ کیا ہے تمہیں بھی اللہ کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا تم اس معاملہ میں اللہ کی کیا کرو؟ تعریف کرو۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے کہ ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم اس کے تعاون کے لیے ہم اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑھنا بھی چاہیے، لیکن جب گناہ کی باری آتی ہے تو ہم اس کے برائی کو ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ بندہ برائی میں پھنستا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6780 میں، کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ، لیکن لقب تھا حمار، لوگ اسے حمار سے پکارا کرتے تھے۔ لیکن یہ شخص تھا بڑا خوش مزاج، لوگوں کو ہنساتا تھا، جھوٹی بات سے نہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک کے الفاظ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی عبداللہ جس کا لقب حمار تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسایا کرتا تھا۔ آج جو کامیڈین لوگ ہنساتے ہیں جھوٹی بات سے، یہ تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سچی بات کہہ کر کے ہنسانا، یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سچی بات سے اگر کوئی کسی کو ہنسائے تو ہنسانا جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اتفاق سے اس نے ایک مرتبہ شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لایا گیا، اور اس کو مارا بھی گیا، کوڑے بھی برسائے گئے، اور جب وہ لوگ فارغ ہو گئے تو آدمی جانے لگا۔ ایک آدمی نے کہا فقال رجل من القوم اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، قوم کی ایک آدمی نے کہا اللہ اس پر لعنت بھیجے، اللہ کی لعنت اس پر ہو، کیونکہ اسے بار بار کہا جا رہا ہے پھر بھی اس نشہ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اسے لعنت مت بھیجو، اسے برا بھلا مت کہو، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے برے لوگوں کو کبھی اپنے سے دور نہیں کیا۔ برائی سے ہم نفرت کرتے ہیں، برے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی برائیاں ہیں، برائی کرنے والے ہیں، اگر ہم اس سے مکمل بائیکاٹ کر دیں گے، اگر ہم اپنے سے دور کر دیں گے تو یقیناً ہم اسے سیدھی راہ پر نہیں لا سکتے ہیں۔ اور اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میں نے سورۃ النساء کے حوالے سے اور سورۃ الحجر اور چند آیتوں کے حوالے سے آپ کو بتایا، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑیں۔ عنوان بھی یہی ہے کہ برے شخص کو قریب کریں اور اسے دور نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اسے دور کر دیں گے تو وہ گناہ کی خائی میں، گناہ کی دلدل میں وہ بندہ پھنسا ہوا جائے گا، پھر اتنا پھنس جائے گا کہ ہمیں اور آپ کو وہاں سے نکلنا بھی مشکل ہوگا۔ اور ایک واقعہ آتا ہے قوم بنی اسرائیل کا، غالباً امام ترمذی رحمہ اللہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک بڑا نیک تھا، اپنے وقت کا بہت ہی اچھا شخص تھا، اور دوسرا شخص تھا بڑا بدتر شخص تھا، ہمیشہ برائی کرتا تھا۔ جو اچھائی کرنے والا شخص تھا وہ برائی کرنے والے کو منع کرتا تھا، روکتا تھا، حتی الامکان کوشش کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے کیا کیا، اس آدمی نے، برائی کرنے والے نے کہا کہ دیکھو تم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہو، لہذا میری جو مرضی ہے میں کرتا ہوں، لہذا تم مجھے ایسا دعوت دینا چھوڑ دو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کے چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے معاف نہ کرے، اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے۔ اور جب موت ہوتی ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دونوں کی موت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نیک عمل کرنے والے کو جہنم میں داخل کرتا ہے اور برے عمل کرنے والے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ بڑا تعجب ہوگا کہ نیک عمل کرنے والے کو جنت میں اور برے عمل کرنے والے کو جنت میں اور نیک عمل کرنے والے کو جہنم میں کیسے داخل کر دیا؟ یہ اس وجہ سے کہ نیک عمل کرنے والے نے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے خلاف انہوں نے دعا کی اور کہا کہ اللہ اسے معاف نہ کرے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کو ہم گھیر نہیں سکتے، اللہ کی جو جنت اور رحمت ہے اس کو ہم گھیر نہیں سکتے، لہٰذا یہ انسان نیک عمل کرنے والا اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت سے مایوس ہو چکا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں ڈالا۔ اور چونکہ یہ بد کردار، برا عمل کرنے والا شخص جو برائی کر رہا تھا، اس کو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کی جنت کی امید تھی، اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل کیا۔ اسی لیے کوئی انسان، آج ہمارے معاشرے کے اندر خوش فہمی میں ہم رہتے ہیں کہ ہم نے تو بس نماز ادا کر لی، ہم تو یہ کر لیے اور ہمیں جنت مل جائے گی۔ یہ خوش فہمی میں ہمیں اور آپ کو نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نیک اعمال تو انجام دینا ہی ہے، برے اعمال سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہی ہے، اور جو لوگ معاشرے کے اندر برائی کو پھیلاتے ہیں انہیں بھی ہمیں اور آپ کو روکنا ہے، انہیں بھی ہمیں اور آپ کو راہ راست پر لانا ہے، اور اگر ہم اور آپ نہیں لائیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہمیں تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے تم نصیحت کرو اور اچھے انداز میں ان سے باتیں کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے سیئات اور خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے حسنات اور نیک اعمال کو قبول فرما لے اور نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ برے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہمارے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں بھی برائی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جو ہم میں سے بیمار ہے، اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کو مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔